اب یہ کہتے ہیں وجہ میں نے یہ وجہ سوچی ہے کہ احمدی اس لیے زندیق ہیں کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کی امتی نبوت کو جاری مانتے ہیں، امتی نبوت کو جاری مانتے ہیں، اور مرزا صاحب کو امتی نبی مانتے ہیں۔ یہ دلیل ہے، جس شخص میں یہ بات پائی جائے وہ زندیق کہلائے گا، اور جو زندیق ہے وہ واجب القتل ہے۔ یہ ان کا استدلال ہے۔ اب سنیے، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے امت میں امتی نبوت کا عقیدہ نہ صرف درست سمجھا بلکہ اس کے متعلق کھلی کھلی زبان میں واضح بغیر ابہام کے فتویٰ جاری کیا؟ حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں قطعنا ان فی هذه الامت من لحقت درجته درجة الانبیاء فی النبوت عند اللہ لا فی التشریع۔ کہتے ہیں ہم نے درود شریف سے قطعی طور پر جان لیا ہے۔ ان کو مولویوں کو پتہ نہیں کہ درود شریف پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں، اگر پڑھتے ہوں گے تو زبان سے پڑھتے گانے کے لیے پڑھتے ہوں گے۔ ان کو نہیں سمجھ آئی درود شریف کا پیغام یہ ہے۔ امام باقر نے بھی یہی شکوہ کیا کہ عجیب مولانا لوگ ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ دعا سکھائی کہ اے اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر ویسا ہی درود بھیج، ویسا ہی سلام بھیج جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل پر بھیجا تھا۔ تو حضرت امام باقر کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئی کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی آل میں دیکھو کیسے کیسے نبی پیدا ہوئے، کس کس مرتبے کے لوگ پیدا ہوئے، اور یہ دعا سکھائی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خود سکھا دی اور پھر قبول نہیں کی۔ یہ الزام آتا ہے۔ یہی بات حضرت محی الدین ابن عربی کو کھٹک رہی ہے کہ کیا ان کو لوگوں کو ہو گیا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں درود شریف سے مجھے یہ پیغام ملا ہے، قطعنا ان فی هذه الامت من لحقت درجۃ الانبیاء فی النبوۃ عند اللہ لا فی التشریع۔ ہم نے درود شریف کی بحث ہو رہی تھی، اس میں یہ آیا ہے حوالہ، ہم نے درود شریف سے قطعی طور پر جان لیا ہے کہ اس امت میں ایسے اشخاص بھی ہیں جن کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبوت میں انبیاء سے مل گیا ہے، مگر وہ شریعت لانے والے نہیں ہیں۔ فتویٰ دے دیں اب جو مولوی بیٹھے سن رہے ہیں۔ 6 صدی ہجری کے ممتاز ہسپانوی مفسر اور پیشوائے طریقت صوفی شیخ الاکبر حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں، یہ بھی ان کا حوالہ ہے، ایک اور حوالہ بھی ہے، فالنبوۃ ساریۃ الی یوم القیامہ فی الخلق وان کانت تشریع قد انقطع فالتشریع جزء من اجزاء النبوہ۔ کہتے ہیں کہ سن لو فالنبوۃ ساریۃ الی یوم القیامہ، نبوت قیامت تک جاری ہے۔ ختم نبوت والے کہاں گئے؟ وہ پکڑے نا اب حضرت محی الدین صاحب ابن عربی کو، ان کا قلم تھامے۔ فالتشریع جزء، کہتے ہیں ان کانت تشریع قد انقطع، باوجود اس کے کہ شرعی نبوت ختم ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہی جماعت احمدیہ کہتی ہے۔ ہمارے ان کے عقیدے میں فرق کر کے دکھا دو۔ بین ہی ہم یہی کہتے ہیں کہ شرعی نبوت ختم ہے، کوئی اور شریعت نہیں آ سکتی۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری صاحب شریعت نبی، آپ کی کتاب آخری کتاب، اور اس کے بعد کوئی قانون میں، الہی قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ اضافہ نہ کمی۔ یہی بات حضرت محی الدین ابن عربی کہتے ہیں مگر شریعت کے بغیر نبوت ساریۃ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک جاری ہو ساری۔ فتوحات مکیہ جلد 2 صفحہ 100 باب 73 صفحہ 82، یہ دونوں جگہ ملتا ہے۔ پھر ایک اور سن لیجیے حضرت محی الدین ابن عربی کا حوالہ، اما نبوت التشریع والرسالت
منقطعۃ وفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد انقطعت فلا نبی بعدہ مشرعا، خصوص الحکم 140-141۔ تشریح نبوت اور رسالت بند ہو چکی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود پر اس کا انقطاع ہوا ہے۔ سنا آپ نے جسوال صاحب فرما رہے ہیں کہ تشریح نبوت اور رسالت بند ہو چکی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود پر کس کا انقطاع ہوا ہے؟ تشریح نبوت کا، شرعی نبوت کا۔ لہذا آپ کے بعد صاحب شریعت نبی کوئی نہ ہوگا۔ اب دے دیں فتویٰ، اس کا دھوکہ عوام کو دے رہے ہیں، ستیہ ناش کیا وہ عوام کی عقلوں کا۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں، نہ کتابیں پڑھتے ہیں وہ، نہ ان کے دسترس ہے، نہ ان کو زبانیں آتی ہیں دوسری، اور اتنا پروپیگنڈا کیا ہے، یہ لگتا ہے کہ ہٹلر ثانی پیدا ہو گیا ہے۔ ہٹلر کا اصول یہ تھا کہ اتنا جھوٹ بولو، اس کثرت سے بولو، بولتے چلے جاؤ کہ تم اگر اس طرح کرو گے تو سیاہ سفید کر سکتے ہو، اس سے سفید کو سیاہ دکھا سکتے ہو۔ یہ ان کا حال ہے۔ اب دیکھ لیں، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ صرف جماعت احمدیہ ہے سارے عالم اسلام میں، جب سے اسلام آیا ہے، جو صرف شرعی نبوت کو منقطع مانتی ہے اور امتی نبوت کو جاری سمجھتی ہے۔ کبھی کسی مسلمان عالم نے ان کی تائید نہیں کی۔ اب میں حوالے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور وجہ زندگی یہی ہے۔ اب یہ ساتھ ساتھ زندگیوں کی فہرست بھی بناتے چلے جائیں۔ پھر ایک اور حوالہ، اس لیے کہ مانتے ہیں ان کو شیخ اکبر کہتے ہیں، ابن عربی کو حضرت صوفی شیخ اکبر تسلیم کرتے ہیں۔ سارے دیوبندی مجال ہے جو ان میں سے کوئی انکار کر بیٹھے ان کا۔ فکان من کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحق آلہ بالانبیاء فی مرتبت وزاد علی ابراہیم بان شرح لا ينسخ۔ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت درود شریف سے انہوں نے کیا پایا، یہ اس کے اوپر یہ مزید تبصرہ فرما رہے ہیں۔ فکان من کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ان الحق آلہ بالانبیاء، کہ آپ کی آل انبیاء سے ملا دی گئی، فی مرتبے میں، وزادہ علی ابراہیم، اور ابراہیم پر ایک اور بات زیادہ فرما دی اللہ نے، کم نہیں کیا، بأن شرہ لا ينسخ، کہ آپ کی شریعت منسوخ نہیں ہو سکتی، ابراہیم کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، لفظاً ایک کو نکالو دوسرے کو چھپاؤ۔ احمدی عقیدہ اور ابن عربی کے عقیدے میں ان جو میں نے عبارتیں پڑھی اس میں سرے منہ فرق نہیں ہے۔ اب آ جائیں حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی، قطب الاقطاب، امام ربانی، مجدد الف ثانی، بڑے مرتبے کے بزرگ گزرے ہیں، اور کسی مولوی میں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی زبان کھول سکے۔ فرماتے ہیں حصول کمالات نبوت مرتابعاں رہا بطریق طبعیت و وراثت بعد از بعثت ختم الرسل علیہ وعلی جمیع الانبیاء و رسل الصلوات و تحیات منافی خاتمیت او نیست، فلا تکن من الممترین، مکتوب 301 صفحہ 301 432 جلد اول، از مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی، کہ ختم الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کے متبعین کا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کے متبعین کا، آپ کی پیروی اور وراثت کے طور پر کمالات نبوت کا حاصل کرنا آپ کے خاتم الرسول ہونے کے منافی نہیں، لہذا اے مخاطب تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔
میرا خیال ہے انہوں نے ان لوگوں کو مخاطب ہی نہیں کیا. سمجھتا ہوں پلے پڑنی نہیں بات نہ ویسٹ ہے محض. جن کو سمجھ ہی کچھ نہ ہے, سنے ہی کچھ نہ, ضد کر کے بیٹھے ہوں, ان کو بات سنانے کا فائدہ کیا؟ کتنا واضح ہے. اور یہی جماعت ہم لے کرتے تھے. ہم تو شک کرنے والوں میں سے نہیں ہیں. مگر ہاں ان کو فہرست میں ضرور لکھ لینا, بھول نہ جانا اپنی زندگیوں کی نعوذ باللہ من ذالک. پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے تم پر کتنی زندگیاں پڑیں گی ان بزرگوں کے خلاف بات کرنے پر, اس کے تم ذمہ دار ہو. کرنے اول کے با کمال بزرگ اور اہل تشیع کے چھٹے امام حضرت ابو جعفر علیہ الصلوۃ والسلام, ان کو علیہ السلام لکھتے ہیں شیعہ, اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں, مجال بھی نہیں نا, طاقتور لوگ ہیں, ان کے خلاف نہیں کچھ کہہ سکتے. رسالت و امامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں, عن ابی جعفر علیہ السلام فی قول اللہ عز وجل فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب وآتیناہم ملکا عظیما جعل منہم الرسل والانبیاء والائمۃ فکیف یقرون فی آل ابراہیم علیہ السلام وینکرونہ فی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت امام جعفر صادق کا قول ہے. اچھا امام باقر ہی ہے نا. اچھا ابو جعفر, میں حیران تھا کہ مجھے تو امام باقر یاد تھے. جعفر صادق تو ان کے بیٹے تھے. اچھا یہ ابو لکھا ہوا, معاف کرنا ذہن میں آیا نہیں اس وقت. حضرت ابو جعفر یعنی امام باقر علیہ السلام جل شان, اللہ تعالیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ جل شانہ کے, یہ ترجمہ یہ بھی غریب کیا, علیہ السلام اللہ جل شانہ کے. اچھا کہتے ہیں کہ درود شریف کی تفسیر میں یہ کیا فرما رہے ہیں, میں نے پڑھ کے عبارت سنائی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم میں رسول, انبیاء اور امام بنائے, رسول, انبیاء اور امام بنائے. لیکن عجیب بات ہے کہ لوگ نبوت و امامت کی نعمتوں کا وجود, نبوت و امامت کی نعمتوں کا وجود آل ابراہیم میں تو تسلیم کرتے ہیں, لیکن آل محمد میں ان کے وجود سے انکار کرتے ہیں. اب بتائیں, اور وہ شیعہ جو بیٹھے ہوئے تھے ساتھ, ان سے کوئی پوچھے کہ تم ساتھ لگ کے فتوے دے رہے تھے وہاں 1974 کے حالت میں نے خود دیکھے ہیں شیعہ علماء بیٹھے ہوئے دوڑے پھرتے, بالکل ساتھ جڑ کے بیٹھتے تھے اس وقت. ان کو ڈر تھا ہمارے خلاف نہ فتویٰ دے دیں. اور ہم نے یہ بھی پڑھ کے سنا دی تھی عبارت, اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے جو ہم نے پیش کی تھی. اور اس وقت پھر وہ بغلے جھانکتے تھے, ادھر ادھر بھاگتے تھے بیچارے, لیکن کوئی ان کو فکر نہیں ہوئی, کوئی خیال نہیں آیا کہ اپنے ائمہ کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں. حضرت امام باقر کے خلاف شیعہ علماء اس وقت کے, جن کی کوئی حیثیت نہیں, ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں تھے, بڑے مزے سے فتوے دے رہے تھے, تقویٰ سے خالی, دل سچے ہوں, خدا کا خوف ہو. ناممکن ہے کہ کوئی اس طرح اپنے بزرگ ائمہ کے خلاف بعض دوسرے مولویوں کو خوش کرنے کے لیے, ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے خاطر فتوے جاری کر دے. اب سنیے, امام الہند, محدث, مجدد, صدی 12, متکلم, صوفی و مصنف, اور ہندوستان میں قرآن مجید کے پہلے فارسی مترجم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمت متوفی ہیں 1171, یہ پیدائش ہے, یہ متوفا ہیں, متوفا ہونا لکھا ہوا متوفی ہوا ہے. میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اس پہ فے کے اوپر الف کھڑا ڈالنا چاہیے, غلط پڑا جاتا ہے. میں پھر ہمیشہ اٹکتا ہوں, یہ کیا ہو گیا. علیہ رحمت متوفا 1171 ہجری 1762, خدا تعالیٰ کی تفہیم کے ماتحت تفہیمات الہیہ 53 میں تحریر فرماتے ہیں. خدا تعالیٰ کی تفہیم کے مطابق کا جو فقرہ لکھا ہوا یہاں, یہ میں سمجھا دوں, اس کی ضرورت کوئی نہیں تھی. نام ہی تفہیمات ربانیہ ہے, جس کتاب کا نام تفہیمات الہیہ ربانی الہیہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ باتیں سکھائی ہیں. اس لیے اگر ہم خام خواہ لکھ دیں گے کہ اللہ کی بیان کردہ تفہیم کے مطابق, عطا کردہ تفہیم کے مطابق, تو مولوی شور مچائیں کہ دیکھو تو کوئی نہیں لکھا ہوا اس کتاب میں.
کتاب کا عنوان ہے تفہیمات الہیہ، یعنی یہ تمام تر کتاب جن امور پر مشتمل ہے وہ عرفان کی نعمتیں ہیں جو مجھے اللہ تعالیٰ سے عطا ہوئی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اب کوئی شخص نہیں ہوگا جسے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے شریعت دے کر معمور فرمائے، یعنی شریعت جدیدہ لانے والا کوئی نبی نہ ہوگا۔ سمجھ گئے ہیں؟ کہتے ہیں اس کا خاتم النبیین کا مطلب کوئی اور بات نہیں چھیڑ رہا ہے، کہتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے شریعت دے کر معمور فرمائے، یعنی بغیر شریعت کے آ سکتا ہے۔ چنانچہ اس کی تشریح خود فرماتے ہیں، یعنی شریعت جدیدہ لانے والا کوئی نبی نہ ہوگا۔ اب فرق بتائیں ہماری تشریح اور ان کی تشریح میں کیا فرق ہے؟ اور وہ قلم فہرست وہ بھی یاد کرا دوں، اس میں آپ زندیقوں کے نام لکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صفحہ 1100 کیا لکھا میم وصال لکھا ہوا 1131 ہجری ہوگا متوفا۔ امتنع ان یکون بعدہ نبی مستقل بالتلقی، کہ آن حضرت کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہو سکتا جو مستقل طور پر بلا واسطہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض پانے والا ہو۔ پھر مشہور صوفی مصنف ممتاز متکلم حضرت امام عبد الوہاب شعرانی المتوفا 976 ہجری بمطابق 1568 عیسوی فرماتے ہیں، علم ان مطلق النبوت لم ترتفع وانما ارتفع نبوت التشریع الیواقظ والجواہر جلد 3 صفحہ 35۔ جان لو مطلق نبوت نہیں اٹھی، بند نہیں ہوئی، صرف تشریعی نبوت ختم ہوئی۔ کیا فتویٰ ان کے متعلق کیا ہیں یہ کچھ پتا ہے آپ کو؟ مولوی کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ شیخ عبد القادر کردستانی صاحب، حضرت شیخ عبد القادر الکردستانی، ان معنی کونہ خاتم النبیین هو انه لا یبعث بعدہ نبی آخر بشریعت اخری، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا یہ معنی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نئی شریعت لے کر مبعوث نہ ہوگا۔ لفظاً مانن یہ وہی عقیدہ ہے جو جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے، جن پر یہ کہتے ہیں اس عقیدے کے بعد زندیقیت ثابت ہوئی لازم آتی ہے، اور جو زندیق ہو اس کا قتل کرنا ضروری ہے۔ تقریب المرام جلد 2 صفحہ 233 سے حوالہ دیا گیا تھا۔ اہل سنت کے ممتاز منفرد عالم بحر علوم العقول و جر و فنون المنقول حضرت مولانا ابو الحسن، بحر علوم المعقول و جر فنون المعقول ہونا چاہیے، کیا ہے؟ اچھا پھر یہ جر جیم کا نقطہ لگ رہا ہے، میں حیران تھا جر کس طرح ہو گیا؟ حبر ہے، حبرے ہونا چاہیے، کیونکہ باہر کے ساتھ اگر مضاف الیہ ہے، یہ مضاف ہے نہ مضاف الیہ ہے، تو پھر باہر بر کیا لکھا پڑا تھا؟ حبر ہے، حبر، اچھا حبر عالم کے معنوں میں بھی ٹھیک ہے۔ بحر و علوم العقول و حبر، میرا خیال ہے واو کے بعد وہ اردو کی طرز میں وہ نہیں لگتی اضافت عربی کی طرح، کیوں پڑھیں گے ہم اس کو؟ بحر و علوم المعقول و حبر و فنون المنقول، یہ متوازن فقرہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسنات عبدالحی صاحب کے متعلق ان کو یہ لقب دیے گئے ہیں، لکھنوی فرنگی محلی مشہور ہیں۔ دافع الوصافہ سے ان کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا زمانے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، بعد
یا زمانے میں مجرد کسی نبی کا ہونا محال نہیں، بلکہ صاحب شرع جدید ہونا البتہ ممتنع ہے۔ محض نبی کے طور پر کوئی آ جائے، کوئی ہرگز محال نہیں، ہاں شرع جدید میں لا سکتا۔ پھر فرماتے ہیں علماء اہل سنت بھی، ابھی ان کو اہل سنت سے بھی نکال دیا ان مولویوں کو جو ہمارے خلاف ہوئے ہیں۔ دیکھ لو، کہتے تم اہل سنت کے حقدار نہیں ہو، کیونکہ علماء اہل سنت بھی اس امر کی تصریح کرتے ہیں کہ آن حضرت کے عصر میں کوئی نبی صاحب شرع جدید نہیں ہو سکتا، اور نبوت آپ کی عام ہے، اور جو نبی آپ کے ہم عصر ہوگا وہ متبع شریعت محمد ہوگا۔ بالکل یہی ہمارا خیال۔ مجموعہ فتاوی مولوی عبدالحق صاحب جلد۔ اب مرزا مظہر جانا نے اپنی کتاب میں کیا لکھا، یہ باقی میں چھوڑتا ہوں، بہت ہم بارہا پڑھ چکے ہیں، لیکن ان کے پلے نہیں پڑتا، میں پھر پڑھتا ہوں دوبارہ، شاید کسی وقت کسی موج میں ہو کوئی بات دماغ میں داخل ہو جائے۔ سارے یہ حوالے بزرگوں کے ہیں، بالکل وہی مضمون ہے۔ مولانا روم کا بھی فکر کن در راہ نیکو خدمتی تا نبوت یا بھی اندر امتی۔ اب میں ایک حوالہ ضرور پڑھوں گا، یہ حوالے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب متوفہ 1297 1880 عیسوی، فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ یہ دیوبند کے بانی ہیں، دیوبند کے بانی مبانی یہی بزرگ ہیں۔ فرماتے ہیں ذل اور اصل میں تساوی بھی ہو تو کچھ حرج نہیں۔ اب عجیب بات ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب ذلی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حسنہ کی چادر اوڑھ کر یا آپ کا سایہ بن کر اپنے وجود کو مٹا کر فرمایا میں ذلی ہو گیا، یہ اقبال وغیرہ نے اور دوسروں نے بھی یہ بات اٹھائی کہ نئی اصطلاح نکال دی ہے، ذلی تھی کوئی نہیں، ذلی نبوت کا کوئی تصور ہی اسلام میں موجود نہیں۔ اگر پہلے نہیں تھا تو اب سن لیجئے، آپ کے امام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی دیوبند فرما رہے ہیں ذل اور اصل میں تساوی بھی ہو، اگر ذل بین ہی اصل بھی دکھائی دے۔ ایسے لفظوں پر بھی بڑا اعتراض کیے ہیں انہوں نے جماعت احمدیہ کے بیان میں کہ مسیح موعود علیہ السلام نے تو اپنا رکھا ہی کچھ نہیں تھا، وہ تو خالصتاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے تھے، اس لیے ذلی طور پر آپ کو وہ نام دیا گیا، اس کے سوا معنی نہیں۔ یہ جماعت کا کہ تحریروں میں ملتا ہے، اس پر یہ مولوی بہت سی اخطاء ہوتے ہیں، بڑے ناراض کہتے ہیں اس کا جواب قتل بس۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی پہلے شکر ہے گزر گیا، ورنہ ان کے قدر سے بچنا مشکل تھا۔ ذل اور اصل میں تساوی بھی ہو تو کچھ حرج، برابر بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ افضلیت بوجہ اصلیت پھر بھی ادھر اصل خاتم النبیین کی طرف ہی رہے گی۔ تحذیر الناس صفحہ 30-33 کہتے ہیں ذل بین ہی ویسا دکھائی دے، شیشے میں تم دیکھتے ہو تو جو شیشے سے باہر ہے وہی ہے اصل، بین ہی ویسا اگر اندر بھی دکھائی دے رہا ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جو فضیلت ہے وہ تو اصل کی ہے، جو امیٹیشن ہو خواہ کیسی پرفیکٹ ہو وہ اصل کے برابر نہیں ہو سکتی۔ بڑی معقول بات، کیسی سلجھی ہوئی بات ہے۔ کہتے ہیں اگر خاتمیت بمعنی اتصاف ذاتی بوصف نبوت لیجئے، جیسا کہ اس ہیچ مادان نے عرض کیا ہے، تو پھر سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کو افراد مقصود بالخلق میں سے مماثل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے، مماثل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس صورت میں فقط انبیاء کے افراد خارجی ہی پر آپ کی فضیلت ثابت نہ ہوگی، افراد مقدرہ پر بھی آپ کی فضیلت ثابت ہو جائے گی۔ یہ بڑا مشکل ہے، آپ کو نہیں سمجھ آئی ہوگی، اکثر جو انگلستان کے پلے ہوئے یہاں کی اردو سیکھے ہوئے ہیں ان کو نہیں سمجھ آئے گی، پاکستان میں بھی لوگوں کو اکثر سمجھ نہیں آئے گی، مگر انہوں نے خود تشریح فرما دی آگے آسان زبان میں۔ فرماتے ہیں بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی ہے تو بالفرض، لیکن اگر عقیدتاً یہ ہونا ممکن نہ ہوتا تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ بالفرض یہ واقعہ ہوتا ہے۔
کہتے ہیں مجھے علم نہیں آئے گا کہ نہیں، لیکن اگر آ جائے پھر کیا نبوت ٹوٹ جائے گی، ختمی ٹوٹ جائے گی؟ فرماتے ہیں اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو، عیسیٰ کی بات نہیں کر رہا، اب ان کے لیے میں حوالہ بچا کے پھر رکھوں گا، ان کو دوبارہ میں نے سنانا ہے۔ یوسف رضوانی صاحب کو ان کی یادداشت بڑی کمزور ہے، ان کو یہ حوالہ پھر سنانا ہے، وہاں جب وہ کہیں گے نا پہلے پیدا ہونے والی بات، پھر دوبارہ دکھانا مجھے۔ بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم، یہ خاتمیت جو اللہ کی بنائی کو توڑ سکتا ہے کوئی؟ مجال ہے کسی کی؟ خدا کے کاروبار تو چلنے ہیں، جب زمانہ نبوت کا تقاضا کرے گا اور شرعی نبوت بند ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ اس شریعت پر تابع محمد مصطفیٰ آپ کی امتیوں میں سے جس کو چاہے نبوت کا مقام دے، ان سے جس جیسی چاہے اس سے خدمت لے۔ یہ عقیدہ نبوت کے متعلق ان تمام مشاہیر بزرگان کا عقیدہ تھا جن کے حوالے میں نے پڑھ کے سنائے ہیں، اور زندیقوں کی جو فہرست بنائی جا رہی ہے، یہ ختم نبوت کے نام پر مولوی جو آج کل پیسے کما رہے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں جہاں جو سن رہا ہو وہ اپنے قلم سے ایک اور بھی نام لکھ لے، وہ ہے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب۔ لیکن میرے نزدیک ان سب بزرگوں کو زندیق کہنے والا آسمان پر خود زندیق لکھا جائے گا۔ ان سب بزرگوں کے خلاف جو زندیق کہنے کی جرت یا لکھنے کی جرت کرے گا، آسمان سے اس پر زندیقیت کی لعنتیں برسیں گی۔ اور تمام مسلمان جو سن رہے ہیں وہ دیکھ لیں یہ کیا کہتے تھے اور آپ کو کیا سناتے تھے۔ احمدیوں کو اس وجہ سے زندیق قرار دیا گیا ہے، اور یہ وجہ میں سب دکھا رہا ہوں آپ کو۔ باقی اور دو حوالے فی الحال چھوڑتا ہوں۔ زندگیوں کی فہرست سنا دی ہے نا میں نے پڑھ کے، پرانے نعوذ باللہ من ذالک۔